حضرات میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اے میرے بنکٹی گاؤں کے سنی حسینی غیور جالے مسلمانوں سنو، جب بھی تم کو کوئی دقت محسوس ہو، تمہارے دل کو گھبراہٹ محسوس ہو، تمہارے بدن کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، اگر آپ کو کوئی دقت و دشواری نظر آ رہی ہو، اگر آپ کے گھروں میں مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، آپ کے گھروں کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں آ گئی ہو، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ اور میرا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اور رسول اللہ کے ذکر سے ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، ذکر کی فضیلت کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذکر رسول، ذکر خداوندی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ایک مومن ذکر خداوندی کرتا ہے، جب ایک مومن ذکر رسول اللہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب بہت ہو جایا کرتا ہے۔ کسی بھی ذات کے، کسی بھی برادری کا تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی قریب ہے جو سب سے پائبند آدمی ہے، جو سب سے بہت ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا عبادت کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج علی جناب حاجی ثابت علی صاحب قبلہ نے اپنی بیوی مرحومہ، ان کے بچوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے اصال ثواب کی محفل کیا ہے۔ قرآن خانی ہو چکی ہے، میلاد شریف کا پروگرام ہو چکا ہے، لیکن آج کی شب میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نبی کا ذکر کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ نبی کے ذکر سے قبروں میں نور پیدا ہوتا ہے، نبی کے ذکر سے مردے کو سکون پہنچتا ہے، نبی کے ذکر سے محفل میں نور پیدا ہوتی ہے، نبی کے ذکر سے دلوں میں سرور پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہے، اور ایک بزرگ جو ہے جب اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچے تو جانتے ہو حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، کہتے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو ایک شخص وہاں پہ نظر آیا جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑ بھی لگا رہا ہے، اللہ اکبر، مینا و مزدلفہ کے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، کبھی قربانی کر رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہر ارکان کے موقع پر نہ تو وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، جو سعی کے دعا ہوتی ہے وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے، جو طواف کی دعا ہوتی ہے دعا نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، درود و سلام بھیج رہا ہے، نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والا حاجی آیا ہے، طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، اٹھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، میں صفا مروہ کی پہاڑی کا سعی کرتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ارکان کی جو دعائیں ہوتی ہے وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے، نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں اے حاجی تو آنے والا اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہے، کیا تجھے خانہ کعبہ کا طواف کی دعا نہیں یاد ہے، کیا تجھے صحیح کرنے کی دعا یاد نہیں ہے؟ کہا ہر دعا مجھے یاد ہے، سارے ارکان مجھے یاد ہے، ان کی دعائیں بھی یاد ہے، لیکن اے آنے والا مسافر تم مجھ سے پوچھتا ہے کیوں پڑھتا ہے، تمہیں بتاتا ہوں مجھے درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت ملی ہے، اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کے ذکر سے کتنی بڑی فضیلت و عظمت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کتنی بڑی فضیلت ملی ہے، تو کہا جانتے رہی ہو مجھے نبی پر درود و سلام بھیجنے سے اتنی بڑی برکت و عظمت معلوم ہوئی ہے جو اور کسی میں نہیں ملی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا جانتے رہی ہو میں ایک جگہ ایک سفر میں جا رہا تھا، اسی سفر میں جاتے جاتے میرے والد بزرگوار میں تھے، یعنی میرے ابو جان بھی موجود تھے، میرے والد بزرگوار اسی سفر میں میرے ساتھ میں تھے، کافی کمزور لاغر تھے، کافی ضعیفی کی عمر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ سفر کے بیچوں بیچ حصے میں جب پہنچے ہیں تو میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، میں جب دیکھا اپنے باپ کو تو میرا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اس کی روح، اس کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے والد بزرگوار کی پیشانی کو چوم کر کے کہا میرے ابو جان تم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد دنیا سے جا چکے ہیں، داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑی دور گیا تو ایک بستی میں دیکھا چند آدمی تھے، میں نے ان سے کہا چلو میرے والد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان کو تجہیز و تکفین کرنی ہے، ان کی میت میں شرکت کرنی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بس
بستی میں اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھے. جو مرد تھے وہ کسی قافلے میں گئے ہوئے تھے, کسی قافلے میں گئے تھے, کسی سفر میں گئے ہوئے تھے. آپ واپس آ گئے, شام کا وقت ہو گیا, سورج غروب ہو چکا ہے, سورج غروب ہو چکا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے, سستانے لگے. اللہ اکبر, غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. کیوں نہ ٹوٹے؟ ہے برکتی گاؤں کے لوگوں سنو سنو, جب باپ کا سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تمہارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کرو, اس لیے کہ ماں باپ جب سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو بیٹوں کو بلندیاں ملتی ہے, اور باپ کو جب ماں باپ کو جب بیٹا ستاتا ہے تو سمجھ لیجئے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے. لہٰذا اے میرے عزیز دوستو, اگر ماں باپ تم کو مل جائے ان کی عزت و توقیر کرو, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اف ولا تنہرہما, اے لوگوں اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. اللہ اکبر, اس نے اپنے باپ کے جانے کا غم برداشت کرتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگتے ہوئے کیا دیکھا, آنکھ لگ گئی جب جاگا تو کیا دیکھا کہ میرا باپ جو ہے لیٹا ہوا ہے, اس کے سر پہ اس کے چہرے پر چادر ڈلی ہوئی ہے. اس نے اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ کالا کالا ہو چکا ہے, بدصورت ہو چکا ہے, یہاں تک کہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوا, دیکھنے کے لائق نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے باپ کی صورت اس انداز میں ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. اللہ اکبر, وہ رب کی بارگاہ میں التجا فرما رہا ہے, اے مالک مولا, اے پروردگار عالم, یہ میرے باپ کی حالت کیسے ہوئی ہے, یہ میرے باپ کی حالت کیسے ہوئی ہے. یہ روتے روتے سجدے میں چلا گیا, اور سجدے میں جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا, پھر بے ہوش ہو گیا, اور وہ خواب کی حالت میں پھر دیکھنے لگا. کیا دیکھا, ایک نوری شکل والا آیا ہوا ہے, ایک نوری شکل والا آیا ہے جس کے چہرے پر نورانیت جھلک رہی ہے, جس کے چہرے سے نور چھن چھن کر کے پوری دنیا کو روشن و منور کر رہی ہے. اللہ اکبر, وہ نوری آنے والا شخص آتا ہے اور میرے ابو جان کی بارگاہ, میرے ابو جان کے پاس پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد میں چادر کو ہٹایا, پھر چادر کو مون دیا, پھر چادر کو ڈھک دیا. اللہ اکبر, اس کے بعد میرے پاس آیا, کہا اے فلا کا بیٹا, تو کیوں نڈھال لیٹا ہوا ہے, تو کیوں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے, آخر بات کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, تو پریشانی کے عالم میں کیوں نظر آ رہا ہے. جانتے ہو, میں نے کہا تھا اے پیر و مرشد, اے اللہ کے ولی, میں نے کہا تھا اے آنے والا بزرگ شخص, سنو سنو سنو, میرا باپ دنیا سے انتقال کر گیا ہے, میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے, میرا باپ کا کالا چہرہ ہو گیا ہے, اور ایسی صورت ہو گئی ہے جو دنیا والے دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. ابھی صبح جب ہوگی, میرے باپ کو مٹی دینے کون آئے گا, جنازے کی شرکت میں کون آئے گا شرکت کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا, کہا تم کو معلوم نہیں ہے, اپنے ابو جان کے چادر کو ہٹاؤ, ان کے چہرے سے دیکھ لو ان کی حالت کیسی ہے. میں خواب میں اپنے ابا کے لاش پہ گیا, اور جانے کے بعد میں نے چادر اٹھائی, تو چادر اٹھانے کے بعد میں نے کیا دیکھا, پہلے دیکھا تھا چہرہ کالا تھا, بدصورت تھا, جو لوگ دیکھتے ڈر جاتے. لیکن جب میں نے اس نورانی شکل والے کو چادر ہٹاتے مونجتے دیکھا, اس کے بعد میں جب میں نے اٹھایا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ روشن منور ہو گیا تھا, چمکدار ہو گیا تھا, چمکنے لگا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری نیند ٹوٹ گئی, خواب سے بیدار ہو گیا. میں دوڑ کر کے ابو جان کے چہرے سے حقیقت میں پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ ویسے ہو گیا ہے جیسے پہلے تھا, بلکہ اس سے بہتر ہو گیا. اللہ اکبر, میں نے اس بزرگ شخص سے پوچھا جو آئے تھے خواب میں, میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, اے آنے والے شخص آپ کون ہے, تو آواز آئی, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہو, میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہو. تو کہا میرا باپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا تھا, شکل کیوں ہو گیا تھا, تو میرے نبی نے خواب میں کہا تھا, اے نوجوان سنو سنو, تیرا باپ سود خور تھا, سود خوری کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا, شکل ہو گیا تھا, لیکن مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. میں نے دیکھا میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے, اور پڑھے دنیا والے کیا کہیں گے, نبی کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے, ہر رات کو سونے کے ٹائم پہ مجھ پر 100 بار درود و سلام پڑھتا ہے, اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا. دنیا والے کیا کہیں گے, کہیں گے محمد